لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ آگے ہے کہ جواب مریم جناب زہرا، جب زہرا کی گود میں یہ لال لال آئے، ایسے با کمال آئے، اور قدرت نے اتنے بلند فرمائے، اتنے بلند فرمائے، فرشتے بھی ان کے پابند فرمائے۔ جواب مریم جناب زہرا، اور جب پاک زہرا کا جواب نہ آیا، لیکن آئی جب 10ویں محرم کی رات، رسول کا چمن لٹا، باغ کی پتی پتی بکھر گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، فارسی زبان کے 4 جملے ہیں کہ کتاب عشق دو بابست، اللہ کی عشق کی کتاب کے 2 باب ہیں، عشق الہی کی کتاب کے 2 حصے ہیں، اور ان 2 حصوں کو 2 لکھنے والے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کے عشق کی کتاب کا، اس کا نام کربلا ہے، اور وہ حصہ 10ویں محرم کی شام کو مکمل ہوا۔ دوسرا حصہ عشق الہی کی کتاب کا، اس کو 10ویں کی 11ویں کی رات سے لکھنے والے نے لکھنا شروع کیا، براستہ کوفہ دمشق، دمشق سے مدینے تک دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس کو فارسی میں کسی صوفی فقیر نے کہا کتاب عشق 2 بابست، کربلا و دمشق، یکیرا حسین رقم کرد دیگر را زینب، بہن اور بھائی 2 نے مل کے عشق الہی کی کتاب مکمل کر ڈالی۔ 2 بندوں نے عشق الہی کی کتاب کو مکمل فرمایا۔ ایک حصہ پاک حسین نے لکھا، دوسرا اس کی بہن نے لکھا۔ اسی لیے اب تھوڑی دیر توجہ فرمائیں گے، اسی لیے فقیروں نے کہا کہ جواب مریم جناب زہرا، پوری روئے زمین خدا کی اتنی بڑی بستی، بزم ہستی، یہ اللہ کی ہے بستی، بزم 40,000 جہان، یہ اللہ کی بستی ہے۔ اللہ کی بستی، پوری بزم ہستی، اس بزم ہستی میں ایک بی بی مریم تھی جسے رب ڈائریکٹ بولتا تھا کہ یا مریم اقنتی، او مریم میری مطیع بن، میری فرما بردار بن۔ جس مریم کو میرے رب نے ڈائریکٹ پکارا اور پھر یہ بتلایا کہ پوری کائنات کی خواتین ایک طرف،
اور حضرت عیسیٰ کی ماں ایک طرف۔ تصور کریں جس بی بی کی شان میں قرآن کی پوری سورت اتری، اور اس سورت کا نام عجب، سورت کا نام سورت مریم۔ سورت، اب ہلکا سا رب اشارہ کر دے تو لوگ جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن اس بی بی کی شان کے کیا کہنے کہ قرآن آیا اور پھر قرآن کا جو بیان آیا اس کا عجب شان آیا۔ قرآن نے اہتمام سے کہا، اور وہ بھی میرے نبی کو، کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا فاجاها المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا فاتت بہی قومها تحملو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ رمز قرآن از حسین موختے، یہ محفل حسین کی ہے، یہ مجلس حسین کی ہے، یہ ان کے نام کی ہے، ان کے درود و سلام کی ہے، اور ان کے گھرانے کے انتظام کی ہے، اس لیے بڑے نام کی ہے۔ یہ محفل سیدوں نے سجائی ہے، اس لیے بڑے کام کی ہے۔ تسی جڑے نا بازار آلے تے پرلی دیوار آلے تسی سجاؤ اور بات ہے، باہر آلے سجامن گل ہو رہے، اندر آلے سجامن گل ہو رہے۔
کیونکہ بار آلیاں نو پتہ کوئی نہیں، ایک کون نے گھر آلیاں نو سارا پتہ ہے، تے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، ورنہ باغ تو سارا جانے ہے۔ اس لیے محفل بھی سادات کی، محفل بھی سادات کی، اور سجائی ہوئی بھی سادات کی، بات ہے 10ویں رات کی، یہ بات ہے گھات کی، میں کر رہا ہوں بات کس ذات کی۔ سمجھے، میں نے حضرت مریم کا تعارف رب کی زبان یعنی قرآن سے کروایا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا ہے، لگتا ہے اس نے کوا کھایا ہے۔ بھئی میرا تو اتنا ہی، اب ترجمہ کروں گا تو رات بیت جائے گی، لیکن کمال قرآن کا یہ ہے کہ پڑھنے والا ایسے پڑھے کہ بے سمجھے کو بھی سمجھ آ جائے، پتا تو چلے کہ رب کیسے بولتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب مریم کی شان عرش کی چوٹی سے گزر گئی، عرش کی بلندیوں سے گزر گئی، تاریخ نے اٹھائی مہر رکھ کے لگائی، اس تاریخ نے کہا یہ جو عیسیٰ کی مائی ہے، یہ رب نے کوئی انوکھی شے بنائی ہے، اس کائنات کی میں اس کی مثال نہیں آئی ہے۔ لیکن سمجھے، لیکن حضرت مریم کا سکہ چلتا رہا، مریم کا سکہ چلتا رہا، اور پھر وقت نے پلٹا کھایا، کملی والا دنیا میں آیا، اور کملی والے کے چمن میں رب نے زہرا کی شکل میں پھول کھلایا، اور زہرا کی زندگی کی ٹہنی پہ رب نے 2 غنچے سجائے، جب حسن اور حسین آئے لٹ گئے سرمائے، اب تاریخ نے پلٹا کھایا، لو مریم کا جواب آیا، اب کہوں جواب مریم جناب زہرا، کائنات کے سینے پہ حضرت مریم کی عظمت کی حکومت کا سکہ چلتا رہا، لیکن زہرا نے جب 2 لالوں کو اٹھایا، زینب کو انگلی سے لگایا، تو جواب تاریخ کا آیا، اب مریم تھلے تھلے تھلے، زہرا بلے بلے بلے، تے کملی والا جے دے رلے، ساریاں جنتا انہاں دی جتی دے۔ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم، اسی لیے لاہور شہر ہے ایک ملک پاکستان میں، سنا ہوگا، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمعیہ ہی نہیں، لگتا ہے تسی جم پائے ہو، تسی لاہور تکیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ آئے نا، ایک حافظ آباد شہر ہے، حافظ آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے کڑیالہ، تو وہ سید تھے، وہ بزرگ، نام حضرت فیض الحسن شاہ تھا، وہ آئے نا کڑیالے میں، نکڑا جا پنڈ، پنجابی میں بولنے لگے، کہنے لگے کہ میں فرانس ویکھیا،
ہاں میں جاپان ویکھیا، میں انگلستان ویکھیا، میں امریکہ ویکھیا، میں نارتھ ویکھیا، میں ایسٹ ویکھیا، میں ویسٹ ویکھیا، کہتے کہتے کہنے لگے میں انڈیا ویکھیا تے میں جاپان ویکھیا، کہتے کہتے کہنے لگے خدا دی قسم کڑیالہ میں آج ویکھیا۔ خدا پہاڑ نکلا تو شکر۔ آپ تازہ دم ہو کے ذرا سمجھیں، جواب مریم، جناب زہرا، حضرت اقبال کی روح تڑپی، کہنے لگے یہ وزن میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ کسی مسجد کا مولانا ہوں، مجھ پہ یہ تہمت نہیں لگ سکتی یہ فلاں مسلک کا ہے یا فلاں جماعت کا ہے۔ مجھے ہر جماعت کہتی ہے اقبال ہمارا، ہر جماعت کہتی ہے۔ اور تو اور ڈاکٹر اسرار کہتا ہے کہ میرا پیر ہے وہ جو غامدی فقیر ہے، وہ بھی کہتا ہے اقبال میرا پیر ہے۔ میں نے کہا اقبال تیرا بول کلیجے میں تیر ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ ہمارا پیر ہے، ذرا بول پورا تول، آج راز کھول کہ مریم کا مقام کیا ہے، زہرا کی شان کیا ہے۔ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور باسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، باسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت سیدہ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے کہ ماں ہے عیسیٰ روح اللہ کی، لیکن زہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ پہلی نسبت باسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، ہر صورت وچ مدنی دا جلوہ، کیا اسمان زمین۔ عیسیٰ، ایک فقیر بولا، قادری فقیر کہتا ہے عیسیٰ خاک انا دے دردی گھن تیمم کردہ۔ یہ جو عیسیٰ ٹھوکریں مار کے مردے جلاتا ہے، ہاتھ پھیر کے ایک ایک مجلس میں 70,000 کوڑھی کو ٹھیک کر جاتا ہے۔ فرمایا جانتے ہو یہ کہاں کا کھلا کھاتا ہے، اس کے پیچھے مدنی داتا ہے۔ عیسیٰ خاک انا دے دردی گھن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ اے عیسیٰ جڑا کام کردہ، پانی کملی والے دا پہلے بھردہ تے پھر اے کام سنو اے مردہ۔ مریم ایک نسبت عیسیٰ کی ماں، لیکن بی بی زہرا کی شان نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار علتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ ایتھے آ مولوی عبدالمجتبی، ایتھے آ شیر خدا،
بانوئے آن تاجدارے حل عطا مرتضی مشکل کشا مشکل کشا. اقبال بول رہا ہے مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت بی بی پاک حضرت مولا علی کی رونق کاشانہ ہے، بانوئے علی ہے. تیسری نسبت مادر آن قافلہ سالار عشق. عشق ابھی میں نے بات کی اللہ کا عشق. عشق کے عاشق تم نے. آدم بھی عاشق اسی کا، نوح بھی عاشق اسی کا. یہ سارے عشاق سینہ چاک ہیں، لیکن یہ خود جو شہ لولاک ہیں، یہ پوری کائنات میں سب سے پاک ہیں. اور ان کا جو نواسا ہے، شک نہ ذری نہ ماسا ہے، اس کو اقبال کہتے ہیں یہ عاشق نہیں امام عاشق پورے بطول. باقی عاشق ہیں، حسین عاشقوں کا امام ہے. آج ہماری طرف سے اسے کروڑ سلام ہے. تیسری نسبت حضرت پاک حسنین. ابھی حضرت نے خود آ کے نعرہ لگایا اور ہمیں سمجھایا کہ ہم نے ایک آنکھ کو نہیں کھولا ہے، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں. دائیں آنکھ حسن کی غلام، بائیں آنکھ حسین کی غلام، اور زبان کرتی پھرتی ہے انہیں سلام. اس لیے ہم حسن حسین والے ہیں، یعنی ہم حسنین والے ہیں. ہم کانے نہیں ہیں، ہم بیدار ہیں. ادھر حسنین ہے، ادھر حیدر کرار ہیں. ہم ڈٹ کے کرتے سب سے پیار ہیں. انشاءاللہ ہمارے بیڑے. اب آپ غور فرمائیں، تین نسبتیں بی بی کو، لیکن اقبال ابھی چپ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے کہ آن یکے زہرا کے دودھ کی تاثیر دیکھیں. آن یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر سر تاج و نگی. کہا اس کا ایک بیٹا اس حوصلے اور ظرف والا ہے کہ دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو آپ روپے کی ٹافی دے دیں اپنے بیٹے کو، پھر واپس لے کے دکھائیں. نہیں سمجھ آئی؟ 10 روپے اپنے پتر نو دیو تے پھر آکھو پتر میں نو واپس کر. وہ آکھ سے نا ابا بڑے نصیبہ نہ لبا. ابا اے 10 روپے واپس نہیں لبنے، پتر پھاڑ چھوڑے گا. 10 روپے نہیں دینے، وہ ٹکے دی ٹافی دھی نو دے. انہیں آکھنے نا ابا تیرے نال پیارے، پر ٹافی واپس کریں تو انکار ہے، کیونکہ ٹافی نال چوکھا پیارے. اے تیرا گھر بارے. اوے آج کل ٹافی کوئی واپس نہیں کردہ، تے 40 لاکھ مربع میل دی حکومت. ایتھے آ کرسی بڑی پیاری ہوتی ہے، جڑا ایک واری بہ جاندہ ہے پھر گھسیٹ کے اتارنا پہندا ہے. پتہ نہیں تو سمجھ آئی بھی ہے کہ نہیں. جدو تھی انہوں نے گھیل گھیل کے مارنا نہیں، انہاں اترنا. یہ عجیب دنیا ہے، لیکن زہرا کے دودھ کی تاثیر دیکھو.
कैसे हैं हमारे पीर देखो। जहां 10 रुपए पे लोग मर जाएं, तुम अपने चाचे के बेटे की दीवार पे अपना शहतीर रख के देखो, बंदूक निकल आती है, एक कड़ी अपनी दीवार ते रख, मरला नहीं चंद फुट जगह है, लेकिन कौन चंद फुट भी नहीं दे रहा है। लेकिन सदके तेरे हुसैन हसन मेरे, ये हौसले तेरे, ये हौसले तेरे कि इतनी बड़ी हुकूमत को जब उठाया, रख के जूते की नोक पे टिकाया। इकबाल ने कहा पुश्ते पाज़द बरसरे ताज, इनका है कायनात पे राज। लेबर काउंसलरी दे उत्ते जमातां बदल गईयां, जातां बदल गईयां, लेबर काउंसलरी ते नाराज ना होना। लोग टमाटर की तरह बिक गए, आलू की तरह बड़े बड़े चौधरी, राणे, राजे, मलिक, मिये, जट बट, मौलाना, हजरत सारे ही बिक गए। लेकिन ये किसका साया है, किसका जाया है, क्या कलेजा लेके आया है। 3 बर्रे आजम को प्लेट में रख के टिकाया है, फिर माथे पे पसीना भी नहीं आया है। जा मुसल्ला मदीने बिछाया है, एक दिन भी चेहरा नहीं पलटाया है। पता नहीं किसका ये साया है। तोल के बोलो, जाओ कायनात के किसी पैमाने पे तोलो, तुम्हें ये मिसाल सिवाय अली के घर के कहीं मिल नहीं सकती। क्यों जी? इत्थे ते हुण मैनू बिठाया ना कुर्सी ते जदों तिकर पंजतनी साहब ने ये उंगली ते अंगूठा मैनू दबावना नहीं, मैं भी इत्थों जावना नहीं। इन्हें इजराइल बन के जदों तिकर आमना नहीं, असा कुर्सी तू ये भी इजराइल तू घट नहीं, क्योंकि नकीब जो है वो नकीब है, इदे खतीब है। ये हौसला है ज़हरा के दूध का, ये कमाल है अली के वजूद का। पूरी कायनात को एक तराजू में रख और हसन के हौसले को दूसरे तराजू में रख, फिर मजा ज़र्फ का चख, सारा जग वख ते अली दा बचड़ा वख। नारे तकबीर। हाँ, जितना मजा आ रहा है जरा हाथ उठाए ना, नारे तकबीर। दोनों हाथ बुलंद कीजिए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये नारा पंजतनी साहब ने अपनी तरफ से लगाया है। अल्लाह जानता है मैंने इशारा नहीं फरमाया। इसलिए मैं तो शाजी से तो वैसे अदब की वजह से डर रहा हूं, आपसे भी डर रहा हूं, इसलिए चुप करके तकरीर कर रहा। एक मर्तबा भी पंजतनी साहब मैंने नहीं कहा नीवे बोलो, उच्ची बोलो, जोर नाल बोलो, लाहौर दे ढोलो, भमे बोलो न बोलो, मैंने तो नहीं कहा और कहूंगा भी नहीं, इसलिए कि मेरे हिस्से का कहने वाले कह लेंगे और आप भी उनकी बात सह लेंगे। तो मैं और इलाके का बंदा हूं, मैं कहता हूं तू अपनी न बैठ, तेनू होर नाल की, तू पगड़ी संभाल, तेनू चोर नाल। मैं कहता हूं गुलाम फरीदा इना दी ओ जाने,
साकू अपनी तोड़ निभावन। एक तो सादात, और सादात की इतनी ऊंची जात, लोग यहां से इकराम करते हैं, हम फकीर यहां से एहतराम करते हैं। ये बात बिल्कुल आज आना बनता नहीं था। इधर ये खाली हबीबुर रसूल नहीं, ऊपर पंजतनी भी है। ये बंदा पंजतनी और ना बनी भी बनी, हुआ जो पंजतनी, ऊपर से मुझे डराया। कहा सैयदों की महफिल है, ए शाह जी ये कासिद हर बात पे तुम्हारा नाम लेता था। ऊपर फिर मुझे वक़्त पे डराया, तेनू लैन वास्ते आगा बुखारी हसन सही आया। मैं आख्या मर गए। आ गई जान शिकंजे अंदर, जिमें वेलने दे विच गन्ना। रो नू आखो हुण रो मुहम्मद, आज रवे ते मन्ना। इसलिए मैं, वो तो बहुत ऊंचे हैं क्योंकि ये उनकी आल हैं, हम इनके सिर्फ कवाल हैं। ठीक है, कवाल है, मतलब हम इनकी बात करते हैं और कभी वक्त मिले तो सारी रात करते हैं। इसलिए जहन में रखें, ये मैं तोल के बोल रहा हूं, मेरे तोल को कायनात के किसी तराजू पे ले जाओ। है कोई इस बस्ती कायनात के अंदर जो कितने बर्रे आजम, 3 बर्रे आजम को उठाए और पूछने वाले पूछे, हसन मेरा सजन, कमजोरी थी, सीना तान के अली का बेटा बोला, फरमाया पहाड़ों की तरह फौज मेरे झंडे के नीचे थी, मेरे एक इशारे पे वो मर सकती थी। तो कहा क्यों दी हुकूमत, लफ्ज अजीब है, फरमाया फी सबीलिल्लाह, लिखो इब्तिगाअन लिवजहिल्लाह। ओए खैरातां वंडी दियां तुसां वेखियां ने, किसे 10 दिते, किते 20 दिते, किते 100 दिते, किते 500 दिते, किसे 1000 दिता, किसे बेशुमार दिता। क्यों मौलवी अल्लाह दिता? एवें मुंह टेढ़ा करके पुछदा वदाए, एक क्यों जश्न आज रात, क्यों उनके जिक्र को मनाया है? ओए जाहिला तुझे समझ ही नहीं आया है, मैंने तो अभी एक वर्का उठाया है, ये अली का जाया है, जिसने खैरात का एक टुकड़ा अता फरमाया, फिर बोला फी सबीलिल्लाह। ओए अल्लाह वास्ते किसे हुकूमत भी दितियां, हुकूमत कितनी प्यारी होती है, ए नून वाले को पूछो, ते पी ते मुड़ पी वाले को पूछो, ते PTI को पूछो, ते अपने हजरत फील्ड मार्शल तो पूछो। ये कुर्सी कितनी प्यारी है, इसकी चढ़ती जब खुमारी है, अगले 5 साल भी बारी हमारी है। हुणे नाल 47 की तैयारी है, लेकिन सदके मेरे ओ मौला अली मेरे, मैं सदके तेरे। दुनिया पीछे भागती रही, अली ने दामन नहीं पकड़ाया, बल्कि हर जुमे बैतुल माल में झाड़ू चलाया, मुसल्ला बिछाया। अजीब बादशाह आया। ये जो घराना है इसको जानता सारा जमाना है, इसलिए जरा आंख रखिए, मजा चखिए। एक बेटा ये है, दूसरा
دوسرا وہ دیگر مولائے ابرار جہاں. یہ جو زمانے میں کوئی ابرار ہے، کوئی سردار ہے، ہر کوئی اس کے دوسرے بیٹے پہ نثار ہے. ایویں نہیں ہوا حسین سے پیار ہے. لیکن جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ آگے ہے کہ جواب مریم جناب زہرا. جب زہرا کی گود میں یہ لال لال آئے، ایسے با کمال آئے، اور قدرت نے اتنے بلند فرمائے، اتنے بلند فرمائے، فرشتے بھی ان کے پابند فرمائے. جواب مریم جناب زہرا. اور جب پاک زہرا کا جواب نہ آیا، لیکن آئی جب 10ویں محرم کی رات، رسول کا چمن لٹا، باغ کی پتی پتی بکھر گئی، اور غنچوں سے لے کر شجر تک کٹ گئے. لوگوں نے کپڑے بدل لیے. موجودہ دور لوگوں نے 10ویں کی شام کو کپڑے بدل لیے، شام غریبہ منا کے گھروں گھری چلے گئے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ سیدوں کے دکھ تو شروع ہی آج ہوئے. اللہ جواب، اس لیے میں ذرا اشارہ کر رہا ہوں، جواب مریم جناب زہرا. لیکن سیدہ زہرا کا سکہ اب بھی چل رہا ہے، چلتا رہا، لیکن سیدہ کا جواب آیا. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب. جواب زہرا جناب زینب. ہو سکتا ہے کوئی جھٹکا کھائے نا، 10ویں کی شام حسین کی ڈیوٹی ختم. اس نے چادر، خونی چادر اوڑھ کے میرا حسین سو گیا، عباس سو گئے، علی اکبر سو گئے، عبداللہ سو گئے، جعفر سو گئے، عثمان سو گئے، ابو بکر سو گئے، قاسم سو گئے. وہ جس کے تھے اسی کے ہو گئے. شام ڈھل گئی، کالی سیاہ رات آئی. اب سید زادیاں ہیں، نبی کی زادیاں ہیں، اور کالی سیاہ رات. سامنے بکھرے لاش، سامنے بھائی کا لاشا، بیٹے کا لاشا، بھتیجے کا لاشا، اور کٹے پھٹے لاشا. چادریں اڑی ہوئی، بیبیوں کے کان پھٹے ہوئے. اب میں زیادہ بات کیا کر سکتا ہوں؟ جو کتاب مرضی کھولو، ہوا میں نہ بولو. بیبیوں کے ساتھ جب یہ ہوا، خیموں کے ساتھ جو ہوا، اب بیبیوں کو پتا چل گیا کہ یہاں نہ شرم ہے، نہ وفا ہے، نہ حیا ہے، یہ کرب اور بلا ہے. یہاں ابتلا ہی ابتلا ہے. یہ آنکھ کے بھی کمینے ہیں، اے دل کے بھی کمینے ہیں، اور نیچا دی اشنائی کولو فید کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. ہمارے بزرگ کہتے تھے جب یہ رات ڈھلی، اب بی بی کے ذمے ڈیوٹی دوہری لگی، اپنا غم چھپائے
اپنا غم چھپائے اور بیویاں بچیاں ان کے آنسو صاف فرمائے، بچوں کے دل الگ پرچائے، اوپر کالی رات کے سائے، جائے تو کہاں جائے، جائے تو کدھر جائے۔ اب حالت جب یہ بن گئی، کہتے ہیں رات ڈھلی اور گہرے ہو گئے غم کے سائے، دکھ کے سائے۔ اب بی بی نے دیکھا کہ یہ ادھر شہر بانو ہے، ادھر فاطمہ بنت حسین ہے، اور گندی نظریں کمینے لوگ ہیں، کدھر جاؤں، ادھر لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، کہاں جاؤں۔ بی بی نے ذوالفقار حیدری کے دستے پہ ہاتھ ٹکایا، منہ چادر سے لپیٹ کے چھپایا، کبھی لاشوں کی طرف جائے، کبھی خیموں کی طرف جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے۔ کہتے ہیں کہ جو رات گہری ہوتی گئی، اچانک بی بی نے سر جو اٹھایا، ایک شاہ سوار نظر آیا، ایک شاہ سوار نظر آیا۔ اس نے گھوڑے کو بی بی کی طرف جو دوڑایا، بی بی نے ہاتھ اٹھایا، آنے والے رک جا، آنے والے ٹھہر جا، آگے قدم نہ اٹھانا، ادھر نہ آنا، ادھر رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی بچیاں ہیں، پیچھے پلٹ جا، ہم پہلے بہت دکھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم رات کے سائے میں گھبرائے ہوئے ہیں، ہم پردیسی مدینے سے آئے ہوئے ہیں، آنے والے مہربانی کر آگے نہ آ۔ لیکن آنے والا آتا رہا، قدم بڑھاتا رہا، جو ہی آنے والا قریب آیا، بی بی نے دستہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے اٹھایا اور کڑک کے علی کی طرح فرمایا۔ بی بی کے لہجے میں علی کا لہجہ آیا، فرمایا یہ مت سمجھنا میں عورت ہوں، میں بیٹی ہوں پاک علی کی، بچڑی ہوں نبی کی۔ لیکن ابھی بی بی کی تلوار اٹھی تھی، آنے والے نے چہرے سے پردہ سرکایا، بی بی کی آہ نکل گئی، بابا اب آیا۔ سامنے مولا علی کا مکھڑا تھا، بیٹی کی چیخ نکلی، بابا تیرا چمن لٹ گیا، تیرا باغ کٹ گیا، تیرے بچے کٹ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز قادری رضوی صاحب، آپ سمندری شریف تشریف فرما ہو چکے، آپ کو بالکل ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ حضرت صاحب کی ابھی فوری بعد حضرت حامد سرفراز صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے 1 بجے جامعہ رسولیہ شرادیہ خطاب فرمانا ہے، تو آپ کی اتنی مہربانی، حضرت خان قادری صاحب، حامد سرفراز صاحب تشریف لے آئے، تو انشاءاللہ ابھی چند منٹوں کے بعد فوری حامد سرفراز صاحب کا خطاب شروع ہو جائے۔ تشریف رکھیں، بڑی عقیدت سے تشریف رکھیں۔ اللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ کھلی کلیاں، فضا مہکی، پھول مسکرائے، الحمدللہ ہماری محفل میں حضرت حامد سرفراز آئے۔ سر اور فراز، جو سرفراز ہوتے ہیں وہ صاحب انداز ہوتے ہیں، وہ پچھلے بزرگوں کے غماز ہوتے ہیں، اس لیے سرفراز ہوتے ہیں۔ اب ہے تو ایسا ہی کہ پانی آیا، تیمم نے کھڑ نہ مکلایا۔ پتہ نہیں تانوں سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بس میں اب اس کو لپیٹ سمیٹ کے کہتا ہوں
کہ جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب. جواب زہرا جناب زینب کیوں؟ ابن زیاد بد کردار کا دربار تھا. جب حضرت امام زین العابدین کے قتل کا اس نے اشارہ دیا تو وہ کون تھی بی بی جس نے زین العابدین کو بچایا ہے؟ اگر زین العابدین کو بی بی سیدہ پاک زینب نہ بچاتی یہ سید حسینیوں کی قوم نظر نہ آتی. یہ جتنے سادات پیچھے ہے بی بی کی ذات. جب اس ابن زیاد بدبخت نے ایک جملہ ذلت کا بولا تو بی بی نے شجاعت سے منہ کھولا. فرمایا الحمدللہ الذی، تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت بخشی. کیوں کہ تو ابن زیاد ہے اور یہ تیرے سامنے محمد کی اولاد ہے. طہرنا تطہیرا، تو ابن زیادہ ہے. نہیں سمجھا؟ یعنی تو ابن کثیر ہے. ان کا نکڑا بچہ بھی دنیا کا پیر ہے. یہ لفظ نہیں یہ تیر ہے. یہ ناسبیت کے کلیجے کو گیا چیر ہے. اب جا رہا فقیر. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صبح و سویرے منہ اندھیرے یہ جو شبنم کے قطرے ڈالتے ہیں باغ کے پھیرے کہ جائیں گے پھول کی پنکھڑی پہ ڈیرا لگائیں گے سارا دن بتائیں گے. اوپر سورج صاحب نے جو کرم فرمایا او شودہ قطرہ جاندہ نظر ہی نہیں آیا. بس تسی سمجھدار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.